بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 37 ہے۔ یہ اور موضوع ہے اسٹیم پروڈکشن ٹیکنالوجی۔ ابھی ہم سوال نمبر 4 کا جواب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بوائلر اسٹیم ٹیکنالوجی کے پیپر جو 27 فروری 2021 کو آیا، اس میں 4 نمبر سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ آرک ویلڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ویلڈنگ اصطلاح میں فلکس کسے کہتے ہیں؟ ایکس رے ویلڈنگ اور ریڈیوگرافی کے دوران آپریشنل عملہ کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ الیکٹرک ویلڈنگ کے 2 پروسیس ہوتے ہیں، 2 اقسام میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک آرک ویلڈنگ ہوتی ہے، ایک ریزسٹنس ویلڈنگ۔ یہاں ہم ریزسٹنس ویلڈنگ کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن آرک ویلڈنگ کی بات کرتے ہیں۔ ہم صرف آرک ویلڈنگ کا ہی ذکر کریں۔ آرک ویلڈنگ کا طریقہ یہ تو ہسٹری ہے۔ سب سے پہلے رشیا روس میں برناڈوس نے 1882 میں ایجاد کیا۔ اس پروسیس میں ایک الیکٹرک آرک بنائی جاتی ہے۔ یہ آرک اس دھات جس کو ویلڈ کرنا مطلوب ہوتا ہے وہ الیکٹرک سرکٹ کی ایک طرف ہوتی ہے، جبکہ ایک کاربن راڈ، یاد رہے اس راڈ میں گریفائٹ کی آمیزش ہوتی ہے، سرکٹ کے دوسری طرف ہوتا ہے۔ ہائی وولٹیج کی وجہ سے دھات اور کاربن راڈ میں سپارکنگ ہوتی ہے، یعنی دھات اور کاربن راڈ میں ہائی وولٹیج کی وجہ سے سپارکنگ ہوتی ہے، اور سپارکنگ سے جو آرک کی صورت ظاہر ہوتی ہے شدید گرمی کی وجہ سے دھات پگھل جاتی ہے۔ اور ایک علیحدہ دھاتی راڈ، ایک اور بھی راڈ یوز ہوتا ہے جو وہاں موجود ہوتا ہے، پگھل کر جوڑ والی جگہ کو بھرتا جاتا ہے، ٹھنڈا ہو کر جوڑ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بعد میں 1891 میں ایک اور رشین انجینئر سلوینوف نے کاربن راڈ کی جگہ فلنگ راڈ کو بطور الیکٹروڈ استعمال کیا۔ فلنگ راڈ ہوتا ہے اسی کو بطور، یہاں یہ ویلڈنگ کا تھوڑا سا سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ خاکے کی مدد سے یہ ایک ویلڈر ہے، یہ خاکے میں یہ شیٹ کو ویلڈ کر رہا ہے۔ ویلڈ کرنے سے قبل یہ ایک وی شیپ یہ بنائی جاتی ہے۔ وی شیپ کیسے بنائی جاتی ہے کہ یہ ایک گرائنڈر سے نا اس کو کٹ کر کے یہ ایک بنائی جاتی ہے، یہ بنائی جاتی ہے، یہ حصہ بنایا جاتا ہے، کٹ کر کے حصہ بنایا جاتا ہے اور 2 شیٹوں کو درمیان میں لایا جاتا ہے۔ اگر عام طریقے سے ان کو لانا مشکل ہو تو ان کو بالکل سیدھا کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک شیٹ کی بات ہو رہی ہے، تو پائپ کو تو ویسا مشکل نہیں ہوتا، تو یہ پائپ میں بھی ایسے ہی بنائی جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو فلنگ کرنا ہے۔ فلنگ کرنے کے لیے ویلڈنگ کی جاتی ہے، تو ویلڈنگ کے لیے یہ ویلڈنگ راڈ جو ہے یہ جو جس طرح سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، تو ویلڈنگ راڈ یہ بھرتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ مٹیریل کو بھرتا جاتا ہے۔ یہ ایک اور تصویر ہے، یعنی اسی کی تشریح ہے۔ اس میں یہ ویلڈنگ مشین ہے جو اے سی ہے یا ڈی سی ہے، جو 60 سے 70 وولٹیج سپلائی کرتی ہے۔ تو یہ آ رہا ہے، یہ ایک راڈ سے یہ ویلڈر کو اٹیچ ہے، ایک راڈ ایک حصہ اس کے ساتھ دھات کے ساتھ منسلک ہے۔ تو یہ جب وہ قریب لے جاتا ہے تو سپارکنگ پیدا ہوتی ہے۔ اس میں امپیئر بہت ہوتے ہیں، تو امپیئر کی وجہ سے سپارکنگ ہوتی ہے۔ تو مشین میں یہ مشین کی وولٹیج ہے، لیکن یہاں سپارکنگ کے لیے ویری ہائی وولٹیج چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سپارکنگ ہوتی ہے۔ عمومی طور پر ویلڈنگ ٹرانسفارمر کے لیے 60 سے 70 وولٹ اے سی یا ڈی سی استعمال کی جاتی ہے۔ ابھی ہم آرک ویلڈنگ کے کچھ اقسام بیان کرتے ہیں۔ آرک ویلڈنگ کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ ایک تو ہے شیلڈ میٹل آرک ویلڈنگ، ایک مخصوص کرنٹ بیس مٹیریل اور کھپت والے مٹیریل یعنی راڈ کے درمیان میں آرک بنانے کے ساتھ، یہ بیس مٹیریل جو اصل مٹیریل جس کو ویلڈ کرنا ہے اور جو راڈ کھپے گا اس کے درمیان میں آرک بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یاد رہے کھپت والا راڈ بیس مٹیریل کے کمپیٹیبل ہونا چاہیے۔ کمپیٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا بیس مٹیریل جس مٹیریل کا ہو تو راڈ بھی اسی مٹیریل کا ہونا چاہیے۔ کئی قسم کے راڈ ملتے ہیں
اور ان کے نمبر ہوتے ہیں اور اسٹیل کے حساب سے اس نمبر کا راڈ یوز کیا جاتا ہے. اس راڈ پر فلکس کی مخصوص کوٹنگ ہونی چاہیے. اس کے اوپر ایک کوٹنگ ہوتی ہے جو ایک مخصوص مٹیریل ہوتا ہے جس میں سلیکا کی کچھ آمیزش ہوتی ہے اور ہوتی ہے. تو یہ کوٹنگ ہوتی ہے تاکہ وہ مٹیریل بذات خود ارد گرد کی فضا سے ڈیمیج نہ ہو جائے, تاکہ وہ ایسے بخارا اب جب وہاں چھوڑتے ہیں تو وہاں ویلڈنگ کرتے ہیں تو ایسے بخارات چھوڑتا ہے تو شیلڈنگ کا کام کرتے ہیں. وہاں جب وہ مٹیریل ہوتا ہے وہ شیلڈنگ مینس اوپر اس قسم کی تہ بناتا ہے تاکہ وہ جب آپ گرم کریں یہ جب ہمارا ویلڈنگ کرتے ہیں تو وہ دونوں دھاتیں بیس پلیٹ اور راڈ شدید گرم ہو کر پگھل جاتے ہیں. جب پگھل جاتے ہیں اس وقت ہیٹ کی وجہ سے اس کا ہوا کے ساتھ ریئیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ آکسائڈ بن جاتے ہیں, یعنی آئرن آکسائڈ بن جاتا ہے. یہ جو آئرن آکسائڈ ہے یہ جوڑ کو بننے نہیں دیتا, مضبوط نہیں ہونے دیتا, بیکار چیز ہے. یہ جو ہے نا بعد میں وہ سلیگ بن جاتا ہے. تو یہ سلیگ کو روکنے کے لیے جب راڈ کو ویلڈنگ ہوتی ہے تو جو راڈ کے اوپر مٹیریل ہوتا ہے فلکس کا کام کرتا ہے, وہ آئرن آکسائڈ بننے کو روکتا ہے. یہ ہلکی قسم کی شیلڈنگ ہوتی ہے تاکہ سے یہاں پھر آگے ہم بات کرتے ہیں اس راڈ پر فلکس کی مخصوص کوٹنگ ہوتی ہے تاکہ وہ ایسے بخارات چھوڑے جو شیلڈنگ کا کام کرے تاکہ سلیگ نہیں بنے اور ارد گرد کے ماحول سے آلودگی نہیں ہونے پائے. یہی راڈ جوڑ پر فلر کا کام کرتا ہے. اس پروسیس میں ویلڈر کی مناسب ٹریننگ ضروری ہوتی ہے, مناسب ٹریننگ ہونی چاہیے. ویلڈنگ کچھ وقت لیتی ہے. اگر راڈ ختم ہو جائے تو نیا راڈ لگایا جاتا ہے. اگر کچھ سلیگ بن جائے, کوئی بن جاتی ہے تو ٹھنڈا ہونے پر اسے چپنگ کر دیا جاتا ہے. چپنگ مینز ایک اسپیشل قسم کی ہتھوڑی ہوتی ہے جو آگے سے نوکدار ہوتی ہے, تو اس کو وہاں سے ہتھوڑی سے توڑ دیا جاتا ہے. اس سے وہ جو سلیگ والا مٹیریل وہ اتر جاتا ہے. اگر مزید صفائی کرنی ہے تو اس کے اوپر ایمری پیپر رگڑ دیا جاتا ہے. یہ پروسیس عام طور پر فیرس مٹیریل کے لیے فیرس مینس آئرن مٹیریل کے استعمال ہوتا ہے. اسپیشل راڈ کی مدد سے, اگر اسپیشل راڈ ہو, کاسٹ آئرن کو بھی ویلڈ کیا جاتا ہے, نکل کو, الومینیم کو, کاپر دھاتیں بھی ویلڈ کر لی جاتی ہیں. یہ اسپیشل ہے, یہ ہر کاریگر نہیں کر سکتا. یہ کاریگر وہی کرتا ہے جس کی ٹریننگ ہو. دوسری ہے گیس میٹل آرک ویلڈنگ. یہ پروسیس بہت مضبوط ویلڈنگ کے لیے موزوں ہوتا ہے. اس میں فلکس کے لیے انرٹ گیس مثلا آرگان لازمن استعمال ہے. راڈ اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے, لیکن جہاں ویلڈ کا جوڑ ہوتا ہے وہاں ایک تیسری گیس زیادہ تر آرگان ہوتی ہے, وہ ایک ٹارچ کے ذریعے وہاں ڈالی جاتی ہے, سپرے کی جاتی ہے. تو وہ ٹارچ کے ذریعے اور ویلڈنگ وہ وولٹیج کانسٹنٹ رکھا جاتا ہے, یا یہ اس قسم کی ویلڈنگ میں ویلڈنگ وولٹیج کو کانسٹنٹ رکھنا پڑتا ہے. اس قسم میں ویلڈ میں مشین ذرا اچھی قسم کی ہوتی ہے. اس قسم میں ویلڈ میں سلیگ بہت ہی کم بنتا ہے اور مٹیریل کے درمیان پورس خلا نہیں بنتا, یعنی مٹیریل کے درمیان خلا نہیں بنتا. تو یہ بہت مضبوط ویلڈنگ. یہ ویلڈنگ پروسیس ہائی ٹرین ٹیکنیشین مانگتا ہے, یعنی اس ویلڈنگ کے لیے آرگان ویلڈنگ کے لیے ہائی ٹرین ٹیکنیشین مانگتے ہیں اور جن کی ویجز بھی زیادہ تھی. یہ پروسیس دیگر ذاتوں کے لیے مخصوص راڈ کے ساتھ بھی موزوں ہوتا ہے, یعنی دیگر ذاتوں کے لیے جیسے اوپر ذکر کیا ان کے لیے بھی ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی وہ جو ہے نا گیس بھی ہوتی ہے. تیسری ویلڈنگ کی قسم ہے فلکس کوٹڈ آرک ویلڈنگ. یہ پروسیس فلکس کوٹ کی ایڈوانس ٹیکنیک ہے. یہ جو پہلے ہم نے بتایا اس کی ایڈوانس, اس میں ایک ذاتی ایک ٹیوب ہوتی ہے جس میں پاؤڈر فلکس ہوتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ساتھ ہی انرٹ گیس بھی استعمال کی جاتی ہے, یعنی ایک وہ ٹیوب بھی استعمال کی جاتی ہے, انرٹ گیس بھی. یہ پروسیس بہت مضبوط ویلڈنگ کے لیے ہوتا ہے. یہ یعنی اس پروسیس سے ایڈوانس شکل ہے, اس پروسیس کی ایڈوانس شکل ہے. اگلی ہے سبمرجڈ آرک ویلڈنگ. یہ سپر قسم کی بہترین ویلڈنگ ہوتی ہے. اس میں آرک ایک قسم کی گرینولر مٹیریل کے فلکس کے نیچے ہوتی ہے, یعنی ایک گرینولر مٹیریل اوپر لگایا جاتا ہے, اس کے نیچے کی جاتی ہے. بہت ہائی ٹیکنیشین مانگتا ہے چیف اسٹینڈرڈ کا. سلیگ اگر کچھ بنتا ہے خود اوپر آ جاتا ہے. اس میں اسموک پیدا نہیں ہوتی, اسموک ابزارب ہو جاتی ہے. پروسیس عام طور پر آٹومیٹک ہوتا ہے, یہ آٹومیٹک مشین سے ہوتا ہے.
اور وہ اگلا گیا ہے ایک پروسیس گیس ٹنگسٹن آرک ویلڈنگ. اس ویلڈنگ میں ٹنگسٹن کا راڈ استعمال. ٹنگسٹن ایک مٹیریل ہے جو میٹل ہے, بڑی ہارڈ میٹل ہوتی ہے. یہ جو پرانے قسم کے فلورسنٹ جو بلب ہوتے تھے اس کے اندر جو فلامنٹ ہوتا تھا وہ ٹنگسٹن کا ہوتا تھا. ٹنگسٹن جو ہے وہ اور اس میں سے نائٹروجن خارج کر لی جاتی تھی. ٹنگسٹن دہکتی تھی, چمکتی تھی, جو ہمیں روشنی دیتی تھی. اچھا, یہ اس میں ٹنگسٹن کا راڈ استعمال ہوتا ہے. اور انرٹ گارڈ مثلاً آرگان بھی استعمال کی جاتی ہے. لیکن ایک اور راڈ فلر مٹیریل کے ساتھ لیو یعنی اس میں ٹنگسٹن کا راڈ استعمال ہوتا ہے اور ساتھ ہی فلنگ کے لیے راڈ اسی کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. 2 راڈ ہوتے ہیں اور آرگان کا تیسرا حصہ ہوتا ہے. یہ پروسیس بغیر فلر راڈ کو کاٹنے کے, یہ جو ہے نا, اگر آپ فلر راڈ اگر آپ نہ لگائیں فلنگ کا تو یہ شیٹ کو 2 حصوں میں کاٹنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. یعنی شیٹ کو 2 حصوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں ٹنگسٹن زیادہ تر اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹنگسٹن آرک کا کام کرتی ہے جو وہ وہاں ہیٹ پیدا کرتی ہے اور وہ شیٹ وہاں سے میلٹ ہوتی جاتی ہے اور وہ شیٹ کاٹ لی جاتی ہے. اگر آپ ساتھ میں آرگان استعمال کریں تو وہاں شیٹ کٹی ہوئی شیٹ ڈیمیج نہیں ہوتی. فلر راڈ کے ساتھ پتلی شیٹوں, یہ فلر راڈ کے ساتھ پتلی شیٹوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عام طور پر جو بہت پتلی شیٹیں ہوتی ہیں ان کو جوڑنے کے بیلڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ پروسیس بحری ایئر کرافٹ بحری جہاز کی شیٹ کی ویلڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگلی یہ وہ پروسیس انڈسٹری میں یہ شاید استعمال ہوتی ہے ٹیکنیک پلازما آرک ویلڈنگ. یہ بہت قیمتی پروسیس ہے اور جنگی ایئر کرافٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس میں آرک پلازما سے بنائی جاتی ہے. پلازما جسے وہ مادہ کی چوتھی قسم بھی کہتے ہیں, مادہ کی چوتھی قسم بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ قیمتی پروسیس اس میں وہ آرک پلازما سے بنائی جاتی ہے. پلازما آرک کا کام کرتا ہے. اس کے لیے اسپیشل مشین ہوتی ہے, اس لیے یہاں صرف وہ انٹروڈکشن ہے اور کچھ نہیں. آگے بات ہے ویلڈنگ کے لیے احتیاطیں. ویلڈنگ کے لیے یہ احتیاطیں دونوں ہی ہیں. وہ پروسیس کے لوگوں کے لیے بھی ہے جو بوائلر آپریٹر ہوتے ہیں اور دیگر کے لیے بھی ہے. بوائلر آپریٹر یا پاور ہاؤس آپریٹر. ویلڈر کے لیے کئی خطرات پنہاں ہوتے ہیں. ویلڈنگ کے دوران کئی خطرات ہوتے ہیں, مثلاً تیز روشنی. ویلڈنگ کے دوران اسپارک ہوتی ہے اور جس سے آنکھیں ضائع ہو سکتی ہیں. تیز روشنی ہوتی ہے, اس کے لیے مناسب اپرووڈ شیلڈ لازماً استعمال کی جاتی ہے. ایک قسم کی اپرووڈ شیلڈ ہوتی ہے, وہ ایک ہاتھ سے وہ قابو کر کے رکھتا ہے, یا یہ اگر زیادہ مشکل ہو تو وہ آنکھوں پر پیچھے سے باندھ لی جاتی ہے اور وہ سیٹنگ کر لی جاتی ہے اور پھر دونوں ہاتھ فارغ ہو جاتے ہیں. اور ہاتھوں پر مناسب اپرووڈ دستانے استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ دستانے بھی استعمال ہونے چاہیے ہاتھوں کے لیے. لباس زیادہ ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے. لباس ٹائٹ ہو لیکن شدید ٹائٹ بھی نہیں ہو, اور ڈھیلا بھی نہ ہو کیونکہ کہیں اٹک نہ جائے اور وہ ہلنے جلنے میں وہ مشکل ہو. اگر آکورڈ اونچی جگہ پر ویلڈنگ کی جائے, مثلاً مختلف قسم کے فیکٹریز میں پائپ, اونچے پائپ ہوتے ہیں, پائپ کے اوپر بیٹھ کر ویلڈنگ کی جانی ہے تو پھر مناسب بیٹھنے کا انتظام کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کرسی رکھنی چاہیے. یہ مطلب یہ ہے کہ وہاں وہ آپریٹر ویلڈر جو ہل جائے یا وہ حرکت کرے تو گر نہ جائے, تو یعنی وہاں ایزیلی وہ بیٹھ سکے. اور وہ اس کے علاوہ اگر وہ اس کے پاؤں میں وہ بل پڑنے کا خطرہ ہو یا کوئی ایسا مناسب ہو تو ایک چوکی وغیرہ وہاں رکھ دینی چاہیے, اس کی جگہ ہونی چاہیے. نیچے گرنے سے بچانے کے ویلڈر اپنے کمر کے گرد ایک ڈیلی سیفٹی بیلٹ لازمی باندھے. نیچے گرنے سے بچانے کے ڈیلی سیفٹی بیلٹ لازمی باندھے تاکہ اگر کہیں جھٹکے سے یا کسی وجہ سے وہ گرے تو وہ بیلٹ کے ساتھ لٹک جائے. ضروری ہے ویلڈر متعلقہ ویلڈنگ کرنے سے قبل لازمی ورک پرمٹ حاصل کرے. جب ورک پرمٹ حاصل کرے گا تو اس پر انسٹرکشن لکھی ہوتی کہ یہ احتیاطیں آپ کو کرنی ہے, بیٹھنے کے لیے, وردی کے لیے, اور سارا کچھ لکھا ہوگا کہ یہ آپ عمل کرنا ہے. آگ اگر ارد گرد آگ لگنے سے بچاؤ کا مٹیریل ہو, نزدیک ہی ہو, تو ایک فائر ایکسٹنگشر قریب رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ فلکس سے پیدا شدہ کہتے ہیں, جب وہ یہ فلکس جو یعنی اس کے اوپر مٹیریل ہوتا ہے جو گرم ہوتا ہے تو وہ ایک گیسیں خارج کرتا ہے, وہ ویلڈر سونگھ کر یہ وہ بے ہوش ہو سکتا ہے.
یا مدہوش ہو سکتا ہے، ویلڈر کو مدہوش یا بیہوشی آ سکتی ہے. تو اس کے لیے وہاں ایک ایگزاسٹ فین بھی ایک ایسا ہونا چاہیے جو ان گیسوں کو خارج کرتا رہے. وہ بڑے ویپرز خطرناک سے ہوتے ہیں اور وہ ناگوار ہوتے ہیں، جس سے عام طور پر ویلڈروں کی صحت ناقص رہتی ہے، خراب رہتی ہے. اگر بند ویسل میں ویلڈنگ کی جائے، اگر بند ویسل میں کسی میں ویلڈنگ کی جائے، جیسے ڈی ایریٹر میں ویلڈنگ کی جاتی ہے یا اسٹیم ڈرم میں کی جاتی ہے یا وہ کمبشن چیمبر میں کی جاتی ہے، تو مناسب وینٹیلیشن ہے. مناسب وینٹیلیشن کے لیے یعنی یہ ہے کہ اگر کمبشن چیمبر میں ہو تو ایک ایف ڈی فین چلتا رہے تو آگے ہوا اس کو ملتی رہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی ویسل میں ہو تو آپ بہتر یہ ہے کہ کوئی کمپریسڈ ایئر کا پائپ اس کے منہ کے پاس جس میں ایئر کا پریشر ہو وہاں سے وال کھول دیں، وہ وہاں ہوا اس کو ملتی رہے گی. وہ ہوا اس کو اس کے جسم کو بھی ٹھنڈا رکھے گی اور سانس لینے میں بھی مددگار ہوگی. یہ بھی ایک مناسب حل ہے. علاوہ ازیں ویلڈنگ مٹیریل کو لازماً ارتھ کیا جانا چاہیے تاکہ شارٹ سرکٹ کا خطرہ نہ. سب احتیاطوں کے باوجود ویلڈر کی آنکھ کو سالانہ معائنہ لازماً ہونا چاہیے. یہ سالانہ معائنہ اس میں ایک چیز وہ ارد گرد کے لوگ ویلڈنگ کی طرف نہ دیکھیں. ہاں دیگر لوگوں کے لیے ویلڈنگ پوائنٹ کو نہیں دیکھیں. اگر وہ یعنی اپنی آنکھیں پرے کر لیں کیونکہ وہ اسپارکنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ بڑی خطرناک ہے. اچھا آگے ہے ویلڈنگ ایکس رے. ویلڈنگ ایکس رے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹنگ ہے. مٹیریل توڑے بغیر چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی دراڑ تو نہیں، کوئی پورس مٹیریل تو نہیں. یہ ایک چیز ہے. یہ ایکس رے ان جوائنٹ پر کیا جاتا ہے جہاں ویلڈنگ کی گئی ہے. جب ہم نے ویلڈنگ کی ہے وہاں کیا جاتا ہے. کتنی بھی بہترین ویلڈنگ کی گئی ہو، ویلڈنگ کے دوران جوائنٹس کے اندر پوروسٹی مطلب کھوکھلا پن، کوئی کھوکھلی جگہ پن رہ جانے کا خطرہ مضمر ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، کوئی رہ جاتا ہے. لازمی نہیں ہے ہائی پریشر. یا میں بات بتا دوں، یہ جو ویری ہائی ویجز ٹیکنیشین ہوتے ہیں، ویلڈر ہوتے ہیں، ان کی ویجز کا تعین اس سے کیا جاتا ہے کہ اگر وہ جوائنٹ وہ رہ گئے ہیں تو ان کے وہ چارجز کاٹ لیے جاتے ہیں. اگر ایکس رے ٹیسٹنگ میں کھوکھلا پن رہ جائے، ہائی پریشر اور ٹیمپریچر کی وجہ سے جوائنٹ دوبارہ لیک کر سکتا ہے. جب لائن کے اندر بعد میں ہائی پریشر آتا ہے تو ساتھ میں ٹیمپریچر آتا ہے. تو ٹیمپریچر کی وجہ سے، ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے سٹریس پڑتی ہے اور وہ اس کی قوت برداشت جس کو کہہ سکتے ہیں، برداشت کرنے کی سٹریس کم ہو جاتی ہے. تو وہ ویلڈنگ کی طرف نہ دیکھیں. اس لیے بہت ہائی پریشر بوائلروں کے لیے آرگان ویلڈنگ کے بعد ایکس رے کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ ایکس رے عام انسانی ایکس رے سے زیادہ شدت کا یعنی ہائی کیوری کا ہوتا ہے. اس میں کیوری یونٹ ہے اس کا، وہ ایکس رے کا وہ ریڈیشن کا، کیوری ریڈیشن کا یونٹ ہوتا ہے. یہاں ہمیں ڈیفینیشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اسپیشل مشین اور ٹیکنیشین درکار ہوتے ہیں جو مخصوص لباس پہن کر کام کرتے ہیں. یہاں پاکستان میں یہ جو ڈیسکون ہیں اور بھی کوئی ادارے ہوں گے یہ سہولت پرووائڈ کرتے ہیں. بہت زیادہ ہائی پریشر کے لیے کوبالٹ کے آئسوٹوپ استعمال کیے جاتے ہیں اور ٹائم بھی زیادہ دیے جاتے ہیں. دیگر غیر متعلقہ افراد کے لیے ہدایت ہوتی ہے کہ دور رہیں. جن لوگوں کا یہ کام سے تعلق نہیں ہوتا وہ دور رہیں. کتنی دور رہیں اس کے لیے علاقہ کو کارڈن آف کیا جاتا ہے. کارڈن آف کا مطلب یہ ہے کہ پٹی ارد گرد لگا دی جاتی ہے کہ اس رینج کے اندر داخل نہیں ہونا. وہ پٹی کے اوپر ڈینجر لکھا ہوتا ہے. عام طور پر یہ فیکٹریوں میں یہ ملتی ہے.
اس کے لیے ڈینجر ٹیپ کی ٹیپ لگا دی جاتی ہے، اس پر جگہ جگہ ڈینجر لکھا تھا. عام طور پر 30 میٹر کی دوری کافی ہوتی ہے، یعنی ویلڈنگ پوائنٹ سے 30 میٹر دور تک کافی ہے. اس کے علاوہ وہ کوئی لوگ لاپرواہی سے یا کہیں اگر وہ ٹیپ ڈیمیج ہو گئی ہے اندر آ سکتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. ایک سیفٹی اٹینڈنٹ کو بٹھا دیتے ہیں، پھر لاؤڈ اسپیکر پر لوگوں کو وارننگ دیتا رہتا ہے، وہ بتاتا رہتا ہے کہ ادھر خطرہ ہے، آپ ادھر نہ آئے. یہ اکثر اس موقع پر کیا جاتا ہے جب پلانٹ پر نہ ہونے کے برابر عملہ ہو. اگر پلانٹ چل رہا ہو تو اگر چلا تو ایک آپریٹر کو اسپیشل سوٹ پہنا کر ایمرجنسی اٹینڈ کرنے کا موقع دیجیے. اگر پلانٹ چل رہا ہو اور اس وقت چلا تو پھر وہ ایک آپریٹر کو وہ ایمرجنسی سوٹ اس قسم کا وہ پہنا کر ذرا دور بٹھا دیتے ہیں، وہ پھر اپنی ایمرجنسی ڈیل کرتا ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے ریڈیو ایکٹیویٹی کی وجہ کی گیما ریز خارج ہوتی ہے انسانی جسم گوشت کو آئنائز کر دیتی ہے. یہ بڑی خطرناک ریز ہوتی ہیں، گوشت کو آئنائز کر دیتی ہے، اس سے ٹیشوز تباہ ہو جاتے ہیں. ان ریز کا سب سے زیادہ حملہ ٹیسٹیز یا ٹیسٹیکلز پر ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ وہ اس ریز کے لیے نازک حصے ہوتے ہیں. اور جو لوگ یہ ویلڈنگ ٹیکنیشین ہوتے ہیں ایکس رے ٹیکنیشین ہوتے ہیں یا ایکس رے ریڈیو ایکٹیویٹی کے پلانٹ جو یعنی تھرمل پاور ہاؤسز جو نیوکلیئر پاور ہاؤسز میں کام کرتے ہیں اور فیلڈ میں ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں، ان کی وہ یا ایسے ریڈیشن میں کام کرتے رہتے ہیں، ان کو وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی وہ کیا کہتے ہیں سپرمز ڈیمیج تو نہیں ہو گئے. وہ یہ سپرمز بھی کو بھی ڈیمیج کرتی ہے تھوڑی سی ریڈیو ایکٹیویٹی. اگر آپ کو اپنے جسم کے اندر بلا وجہ شدید گرمی اور چبھن محسوس ہو، اگر آپ کو اپنے جسم کے اندر چبھن سی محسوس ہو، شدید گرمی محسوس ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریڈیشن کے علاقے میں ہیں اور وہ ریڈیشن آپ کو اثر کر رہی ہے. یعنی وہ اور کوئی گرمی کا سورس ہونا، یعنی اتنی تیز دھوپ میں بھی اتنی چبھن نہیں ہوتی، تیز دھوپ میں گھبراہٹ ہوتی ہے، تو باقی وہ جسم میں کوئی وہ ابالا سا نہیں آتا، کو ٹانگیں اندر سے شدید گرم نہیں ہوتی، گوشت گرم نہیں ہوتا. تو لیکن وہ ریڈیو ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ نشانی ہوتی ہے. تو آپ فوراً متاثر ہو چکے تھے، آپ اس علاقے سے نکل جائیں اور فوراً میڈیکل چیک اپ کرائیں. یہ تو باتیں تھیں آپ کے نالج کے لیے کہ آپ اس کو دیکھیں. سوال کا جو ہم نے حل نکالا ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سوال کا حل نکالیں گے. تھینک یو ویری مچ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.